الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم صدق اللہ العظیم۔ منبر رسول پر جلوہ گر علماء ذوی الاحترام و حاضرین و حاضرات سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیے کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں اسی طریقے سے عقیدت و محبت میں ڈوب کر تحفہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نیرل کی سرزمین پر ایک طویل عرصے کے بعد سنی دعوت اسلامی کے اس روح پرور عظیم الشان سنی اجتماع میں اللہ رب العزت جل جلالہ آپ کی اور ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنی زندگی قانون الہی اور قانون رسول کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا میں بسنے والا ہر انسان اس وقت بے قراری کی وادیوں سے گزر رہا ہے، اضطراب کی کیفیتوں سے دوچار ہے، اور ہر شخص اس تصور میں ڈوبا ہوا ہے کہ وہ کون سی راہ اختیار کی جائے جس پر چلنے کے بعد دل کو سکون ملے اور قرار کی دولت نصیب ہو سکے۔ سرمایہ دار ہے تو وہ بے قرار ہے، اقتدار کی کرسی پر اگر کوئی بیٹھا ہے تو وہ بے قرار ہے، غربت کی چکی میں اگر کوئی پیسا جا رہا ہے تو وہ بھی بے قرار ہے، غرض کے روئے زمین پر شرق سے لے کر غرب اور شمال سے لے کر جنوب تک اگر انسانی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو ہر انسان اس وقت بے قراری اور بے چینی کے مرض میں گرفتار ہے۔ یاد رکھیں
انسانوں نے یہ تصور کیا کہ بے قراری کا علاج سرمایہ کی فراوانی میں ہے. انسانوں نے یہ تصور کیا کہ اضطرابی کیفیت کا علاج عالیشان بنگلوں کے اندر ہے. دنیا نے یہ تصور کیا کہ اضطراب اور بے قراری کا علاج اقتدار کی کرسی میں موجود ہے. تو ہم جب زمین پر انسانی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو مال و زر کی فراوانی والے حضرات بھی، اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہوئے لوگ بھی، سرمایہ کی فراوانی جن کے پاس موجود ہے وہ بھی، ہر کوئی اس وقت اضطراب اور بے قراری کی کیفیت سے دوچار ہے. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ انسانی بے قراری کا علاج مال کی فراوانی میں نہیں ہے. انسانی بے قراری کا علاج مادی چیزوں میں نہیں ہے. انسانی بے قراری کا علاج اقتدار کی کرسی میں نہیں ہے. انسانی بے قراری کا علاج گناہوں کے اندر نہیں ہے. آج بہت سارے نوجوان جب ڈپریس ہو جاتے ہیں تو سگار لیتے ہیں، شراب پیتے ہیں، افیون کا استعمال کرتے ہیں، ڈرگز کا استعمال کرتے ہیں. برائیوں کے دروازوں پر دستک دے کر وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے ان لذتوں سے آشنا ہو جائیں، ہماری بے قراری دور ہو جائے گی. لیکن کسی شاعر کے مطابق مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، بے قراری بڑھتی رہی، بے قراری کا علاج تو نہ ہو سکا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر انسان بے قرار کیوں ہے؟ آخر انسان اضطرابی کیفیت سے دوچار کیوں ہے؟ انسان بے قراری کی وادیوں میں بھٹک کیوں رہا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کی کچھ طاقتیں ایسی ہیں جنہوں نے انسانوں کو بے قرار کرنے کا بیڑا اٹھا لیا ہے، اور جس طریقے سے وہ خود بے قراری کی وادیوں میں بھٹک رہے ہیں، پوری دنیا کے انسانوں کو بے قراری کی وادیوں کے اندر گرانے کی کوشش کر رہی ہیں. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک سوال میں آپ سے پوچھوں گا تو بات بالکل واضح طور پر آپ کی سمجھ میں آ جائے گی اور جواب بھی آپ کا ضمیر دیتا ہوا نظر آئے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان بے قرار کیوں ہوتا ہے؟ اضطرابی کیفیت سے دوچار کیوں ہوتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک سوال میں پوچھتا ہوں، اگر کوئی شخص اپنی ٹوپی کو پیر میں رکھے کیا اسے سکون ملے گا؟ قطعی طور پر نہیں مل سکتا. اگر کوئی شخص جوتے کو سر پر رکھے کیا اسے سکون ملے گا؟ قطعی طور پر نہیں مل سکتا. اگر کوئی انسان اپنی پینٹ کو شرٹ کی جگہ پر پہنے کیا اسے سکون ملے گا؟ قطعی طور پر نہیں مل سکتا. اگر کوئی شخص شرٹ کو پینٹ کی جگہ پر پہنے کیا اسے سکون ملے گا؟ قطعی طور پر نہیں مل سکتا. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، سکون اس وقت ملے گا جب شرٹ کی جگہ پر شرٹ پہنو، پینٹ کی جگہ پر پینٹ پہنو، جوتے کی جگہ پر جوتا پہنو، ٹوپی کی جگہ پر ٹوپی پہنو. جب ساری چیزوں کو جس جگہ کے لیے وضع کیا گیا ہے اگر اس کے مطابق استعمال کرو گے تمہیں سکون ملے گا، اس کے اپوزٹ استعمال کرو گے بے قرار ہو جاؤ گے. اے رسول اعظم کے دیوانوں، آج فحش چیزیں، آج گندے لٹریچر، آج بے حیائیاں، آج بد کرداریاں، آج برائیاں انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں. آنکھ گناہ دیکھنے کے لیے نہیں، آنکھ قرآن دیکھنے کے لیے اللہ نے عطا فرمائی ہے. زبان گانے گنگنانے کے لیے نہیں، اللہ کے ذکر کے لیے اللہ نے عطا فرمائی ہے. دل گناہوں کی محبت میں گرفتار ہونے کے لیے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گرفتار ہونے کے لیے اللہ نے عطا فرمایا ہے. ہم اگر تاریخ کے اوراق الٹ کر کے دیکھیں تو یہ بات بالکل واضح طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ کے بہت سارے اولیاء، اللہ کے برگزیدہ بندے، اولیاء کاملین،
ان کے پاس نہ مال و زر کی فراوانی تھی، نہ اقتدار کی کرسی تھی، نہ تخت و تاج بظاہر ان کے پاس موجود تھا، لیکن اللہ اکبر وہ چٹائی پر بیٹھتے تھے، سکون کی نیند آ جایا کرتی تھی، پیبند والا لباس پہنتے تھے، سکون کی نیند آ جایا کرتی تھی، اور روٹی جو کی کھایا کرتے تھے، سکون کی نیند آ جایا کرتی تھی، پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، سکون کی نیند آ جایا کرتی تھی۔ وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے اسٹرکچر کا یوز اللہ کے قانون کے خلاف نہیں، اللہ کے فرمان کے مطابق۔ اور آج ہمارا پورا وجود اپوزٹ استعمال ہو رہا ہے، جن کاموں کے لیے اللہ نے آنکھیں نہیں عطا فرمائی ان کاموں میں خرچ ہو رہا ہے، جن چیزوں کے لیے زبان کو روکنے کا حکم دیا گیا اسی چیز میں زبان کا استعمال ہم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اسی وجہ سے بے قرار ہیں، اسی وجہ سے بے چین۔ آؤ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے اسی لیے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ دنیا کے یہ سارے جھمیلوں سے اور دنیا کی یہ ساری گائیڈ لائنوں سے گائیڈ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ زندگی گزارنا ہے تو تم ٹی وی دیکھ کر کے گزارو، زندگی گزارنا ہے تو ناول پڑھ کر کے گزارو، زندگی گزارنا ہے تو ہیرو کی اسٹائل کے مطابق گزارو، زندگی گزارنا ہے تو سیریل دیکھ کر کے گزارو۔ یہ سارے راستے تمہیں تباہی کی دعوت دیں گے۔ اگر سیدھا راستہ کوئی تمہیں دکھا سکتا ہے تو میرا رب فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ قرآن تمہیں سب سے سیدھا راستہ دکھا دے۔ یہی قرآن جو سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ مسلمان تباہ اس لیے ہوئے کہ قرآن سے رہنمائی حاصل کرنا چھوڑ دیا، مسلمان برباد اس لیے ہوئے کہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا اور ان کو آئیڈیل بنانا چھوڑ دیا۔ آج ہم ماتم کر رہے ہیں، پشیمانی کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، تباہی کا مرثیہ گا رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں زمانہ اپنے پیروں تلے ہمیں روندنے کی کوشش کر رہا ہے، ہم کیا کریں؟ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس ایک ہی چیز، اللہ اور اس کے رسول جس طرف چلنے کا حکم دے اس طرف چلو، اور جس طرف جانے سے روکتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ اتنا کرنا تمہارا کام ہے، کامیابی دینا رب کا، کامیابی دینا رب کا۔ قرآن نے کہا چھوٹی کامیابی نہیں، معمولی کامیابی نہیں، بہت بڑی کامیابی کی قرآن نے بشارت کی۔ کس وجہ سے؟ یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے پاس کروڑوں روپے ہوں گے تو تم کامیاب، اربوں روپے ہوں گے تو تم کامیاب۔ دو ہی چیزوں کا ذکر کیا، بس یہ دو چیزیں تم اپنا لو، ہم تمہیں کامیابی عطا کریں گے۔ اور سن لو، معمولی کامیابی نہیں، رب فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بے شک اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ یہ مسلمان سب کی سنتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتا۔ لیڈر بول دے مان لیا، ہیرو بول دے مان لیا، بی بی سی بول دے مان لیا، اخبار بول دیا مان لیا، سب بولتے ہیں، سب کی سن لیتا ہے۔ اگر نہیں مانتا تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی نہیں۔ اور نہ ماننے کا نقصان کیا ہے؟
نہ ماننے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم کامیابی سے محروم ہو گئے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، جب ہم نے اللہ کو رب مانا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانا، تو ظاہر سی بات ہے کہ رب اللہ کو ماننے ہو تو اس کا بھی تقاضا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانے ہو تو ایمان بالرسالت کے بھی تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرو، ورنہ میں آپ کو بتاتا ہوں کوئی مخلوق ایسی نہیں ملے گی آپ سوائے انسان و جن کے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرتی۔ زمین کا خالق اللہ، آسمان کا خالق اللہ، چرند و پرند کا خالق اللہ، شجر و حجر کا خالق اللہ، بحر و بر کا خالق اللہ، ہر شے کا خالق اللہ۔ قرآن کہتا ہے اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے۔ شے کسے کہتے ہیں؟ چیز کسے کہتے ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے فرماتا ہے ہو جا، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ عدم سے جو چیز وجود میں آ گئی وہی شے ہے، اور ہر شے کا حال کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر شے اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرتا ہے۔ یہ ذرہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، ذرہ ذرہ، کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ یہی وجہ تو ہے کہ آقا کریم رؤوف و رحیم علیہ تحیت و تسلیم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر! آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ٹہنیاں توڑی اور اس کے بعد ان دونوں قبروں پر رکھ دیا۔ اللہ اللہ، ان ٹہنیوں کو رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ان ٹہنیوں سے اس قبر والے کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ تو بتایا گیا جب تک یہ ٹہنیاں کر رہے گی قبر والے کو فائدہ پہنچے گا، اس لیے کہ ہر ٹہنی اللہ کا ذکر کرتی ہے اور اللہ کے ذکر سے قبر والے کو فائدہ پہنچے گا۔ اور یہ تو حدیث شریف سے کہ سرکار نے دونوں قبر والوں پر عذاب دیکھ لیا، پتا چلا نبی صرف زمین کے اوپر نہیں زمین کے اندر والا حال بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اور اسی لیے تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کی نظر معمولی نہیں ہوتی، بہت اونچی نظر ہوتی ہے، بہت اعلیٰ نظر ہوتی ہے۔ اللہ نے ہر نبی کو یہ کمال دیا کہ وہ زمین کے اندر کے حالات اور مردے کے حالات کو بھی دیکھ لے۔ جانتے ہیں آپ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام بڑے رقیق القلب، ایک قبرستان کے قریب سے گزرے، بوسیدہ قبر تھی، دیکھا آپ نے اس قبر کے قریب سے گزرتے ہوئے کہ اس قبر والے پر عذاب ہو رہا، دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ بندہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے، پتہ نہیں کون سا جرم کیا ہوگا جس کی وجہ سے اللہ نے اسے عذاب میں گرفتار کیا، اور یہ سوچتے ہوئے وہاں سے گزر گئے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پلٹ کر اسی قبر کے قریب سے جب گزرنے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ قبر پر سے عذاب اٹھا لیا گیا ہے اور قبر کو اللہ نے باغ میں تبدیل کر دیا، وہ قبر باغ میں تبدیل ہو گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے
बारगाह समदियत में मारूजा पेश किया, ऐ मेरे करीम, थोड़ी देर पहले मैं यहाँ से गुजरा था तो कब्र वाले को अजाब में गिरफ्तार देखा, और अब जब मैं आ रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि कब्र वाले पर से अजाब उठा लिया गया और इसकी कब्र बाग में तब्दील हो गई। मेरे करीम, अजाब की वजह क्या और अजाब को उठाने की वजह क्या? निदा आती है, ऐ ईसा, बड़ा गुनहगार था ये शख्स, बड़ा पापी था ये शख्स, गुनाहों में डूबा हुआ था ये शख्स, जिसके एवज के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है, मैंने इसे अज़ाब में गिरफ्तार किया था, लेकिन मरने से पहले अपनी बीवी को इसने हामिला छोड़ा था, और आज उस औरत के शिकम से जो बच्चा पैदा हुआ था, वो बच्चा इस उम्र को पहुंचा कि कुछ ज़बान से अदा कर सके। तो ऐ ईसा, मामला दरअसल ये है कि इस शख्स का बच्चा, ये गुनहगार बाप का बच्चा जो जमीन पर पैदा होकर इस उम्र को पहुंचा कि कुछ बोल सके, तो आज उसने कुछ कहा, उसकी ज़बान से कुछ निकला, और ऐ ईसा, तुम्हें मालूम है क्या निकला? आज उस बच्चे ने मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर, रहमान और रहीम कहकर के मुझे याद किया है। ऐ ईसा, मेरी रहमत को हया आ गई कि जिसका बच्चा जमीन के ऊपर मुझे रहमान और रहीम कहकर पुकारता हो, मैं उसके बाप को कब्र में अजाब कैसे दूं? इसलिए इस बच्चे के बाप पर से मैंने अजाब को उठा लिया, और सुन लो, ये थोड़ी देर के लिए नहीं, हमेशा के लिए इस अजाब को उठा लिया गया। तो हजरत ईसा नबी कब्र में मुर्दे पर अजाब हो रहा है, आप वो भी देख रहे हैं। और खुद रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबे मेराज तशरीफ ले गए तो फरमाते हैं कि मैंने मूसा कलीमुल्लाह को देखा कि अपनी कब्र में नमाज अदा कर रहा। तो नबी की निगाहें अर्श को भी देखती हैं, फर्श को भी देखती हैं, और तहतुल फर्श को भी देखा करती हैं। नबी से अल्लाह कोई चीज छुपी हुई नहीं रखता, वो जो चाहे अपने नबी को दिखा दिया कर रहा है। तो अर्ज ये कर रहा था, हर शय अल्लाह की तस्बीह कर रही है, हर शय अल्लाह की याद में लगी है। इसीलिए तो फरमाया गया, तफसीर कर्तबी में मौजूद है कि जब तुम घर का दरवाजा भी बंद करो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके बंद करो, और फरमाया गया कि जब तुम दरवाजा बंद करते हो तो दरवाजे की जो चरचराहट की आवाज आती है, दर हकीकत वो चरचराहट की आवाज उस दरवाजे का अल्लाह की तस्बीह करने की आवाज होती है। वो अल्लाह की तस्बीह, हर मखलूक अल्लाह की इताअत कर रही है। और कैसी इताअत कि इल्म तौक़ीयत का माहिर और टाइम टेबल बनाने के माहिर, लाइफ टाइम का टाइम टेबल बना चुके, दायमी तकवीम, और कितने कॉन्फिडेंस से बनाए कि सूरज इतने बजे तुलू होगा, इतने बजे गुरूब होगा, ज़वाल इतने बजे होगा। मैं हैरान, मौसम बदलता रहता है, हालात बदलते रहते हैं, लेकिन दायमी तकवीम बनाने वालों जरा ये तो बताओ, इतना कॉन्फिडेंस से तुमने तकवीम बना लिया कि सूरज उतने बजे ही निकलेगा, उतने बजे ही गुरूब होगा, 1 मिनट आगे पीछे नहीं। पता ये चला कि तकवीम बनाने वाले भी जानते हैं कि सूरज अल्लाह के हुक्म से निकलता है और अल्लाह के हुक्म से गुरूब होता है। सूरज निकलेगा उसी वक्त निकलेगा जब अब निकलने का हुक्म देगा, और उसी वक्त गुरूब होता है जब उसको गुरूब होने का हुक्म अल्लाह की तरफ से मिला करता है। चांद का मामला देख लीजिए, इसी चांद की वजह से
آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے سلسلے میں، روزے کے سلسلے میں، عید کے سلسلے میں، ہمارے ان اعمال کے سلسلے میں، چاند کے معاملے میں آپ دیکھتے ہیں کہ چاند کے نکلنے پر یہ سارا دار و مدار ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، چاند بھی جب رب چاہتا ہے تب نکلتا ہے، اور جب رب چاہتا ہے تب غروب ہوتا ہے۔ سمندر میں دیکھو بتا دیا جاتا ہے ہائی ٹائٹ اتنے بجے ہے، دریا میں نہ جانا۔ یہ ساری چیزوں کا سسٹم ایسا ہے کہ یہ اللہ کی اطاعت کے اندر لگی ہوئی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر چاند کو دیکھا جائے تو چاند بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے، اور سورج کو دیکھا جائے تو سورج بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے، درخت کو دیکھا جائے تو درخت بھی رسول اعظم کی اطاعت کر رہا ہے، پتھر کو دیکھا جائے تو پتھر بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! میں توجہ چاہوں گا میرے آقا کی طاقت کے بارے میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کے بارے میں آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر! پتھر طاقتور ہے، لیکن پتھر سے زیادہ طاقتور لوہا ہے جو پتھر کو بھی توڑ دیتا ہے۔ لوہا طاقتور ہے، لیکن لوہے سے زیادہ طاقتور آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیا کرتا ہے، پگھلا دیا کرتی ہے۔ اللہ اکبر! آگ سے زیادہ طاقتور پانی ہے جو آگ کو بجھا دیا کرتا ہے۔ پانی سے زیادہ طاقتور ہوا ہے جو پانی کو اڑا کر کے لے جایا کرتی ہے، اور ہوا سے زیادہ طاقتور چاند ہے، سورج ہے، اور سورج جو چاند سے زیادہ طاقتور میرے مصطفیٰ کی انگلیاں ہیں۔ اللہ اکبر! ڈوبے ہوئے سورج کو مصطفیٰ نے پلٹا دیا، اور چاند کو آقا نے انگلی سے دو ٹکڑے کر دیا، اور دنیا کو بتا دیا نہ پتھر طاقتور ہے نہ شجر طاقتور ہے، سب سے زیادہ طاقتور اللہ نے کسی کو بنایا ہے تو وہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر شے اللہ اور اس کے رسول کی بات مان رہی ہے، زمین بھی بات مانتی ہے۔ یہ زلزلے آ رہے ہیں، کس کے حکم سے آ رہے ہیں؟ کس کے حکم سے آ رہے ہیں؟ رب کے حکم سے۔ انسان آبادی بنا لیتا ہے، مکانات بنا لیتا ہے، محل تعمیر کر دیتا ہے، سب کچھ انسان کر لیتا ہے، لیکن میرے رب کا ایک حکم آتا ہے، بہت دیر بھی نہیں لگتی، چند سیکنڈ کے اندر مکانات ملبے کے ڈھیر کے اندر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اب جو زلزلے آتے، توجہ چاہوں گا، اب زلزلوں کی کثرت، آج سے 25 سال پہلے سونامی کسی نے سنا بھی نہیں ہوگا، اب نئے نئے نام، سونامی۔ 25 سال پہلے اتنے زلزلے نہیں آ رہے تھے، اتنے طوفان نہیں آ رہے تھے، اتنی ہلاکتیں نہیں ہوتی تھی، اتنی بربادیاں نہیں ہوتی تھی۔ اب کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ زمین کے اوپر جب تک انصاف ہوتا رہے گا، زمین کے اوپر جب تک عدل کا نظام قائم ہوگا، زمین کے اوپر جب تک بدکاریاں نہیں ہوں گی، زمین کے اوپر جب تک کسی بے گناہ پر ظلم نہیں ہوگا، یہ زمین کبھی اللہ عز و جل کے عذاب کے حکم سے مالا مال نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب زمین کے اوپر ظلم بڑھ جائے، ناانصافیاں بڑھ جائیں، اللہ عز و جل کی نافرمانیاں بڑھ جائیں، تو زمین بھی انسان کے وجود کو برداشت نہیں کرتی، وہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہے، میرے کریم اب تو اس کی
نافرمانی سے میں تنگ آ چکی ہوں، اب کوئی انتظام کر تاکہ یہ ہلاک اور بربادی کے دہانے پر۔ ارے یہ زمین کی بات تو بہت مختصر میں نے بتائی، روز کے معمول کو دیکھو۔ مسلمان کا گھر مسجد کے قریب، اذان کی آواز سنتا ہے، نماز کے لیے نہیں جاتا۔ فرمایا گیا مسجد کے قریب کسی کا گھر ہو اور اذان کی آواز سن کر نماز کے لیے نہ جائے تو مسجد کے در و دیوار اس بندے کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے عرض کرتی ہیں مسجد کی دیواریں، اے اللہ اس نے تیرے گھر کو ویران رکھا، تو اس کے گھر کو ویران رکھا۔ اور اگر کوئی مسجد آباد کرتا ہے تو مسجد کے در و دیوار کہتے ہیں اللہ اس نے تیرے گھر کو آباد کیا، تو اس کے گھر کو آباد کر۔ کسی سنی صحیح العقیدہ مسجد امام جس مسجد میں ہو وہ مسجد قریب ہو تو جاؤ اور مسجد میں سجدہ ریز ہوا کرو، ورنہ یاد رکھو مسجد کے در و دیوار کی بد دعائیں گھر کو ویرانے کے اندر تبدیل کر دیں گے۔ کیوں زلزلے آ رہے ہیں؟ کیوں یہ تباہی آ رہی ہے؟ کیوں یہ بربادی آ رہی ہے؟ انسان کو آگاہ کرنا۔ اے انسان تو خود کو بہت بڑا سمجھ رہا ہے، تو یہ سمجھ رہا ہے تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ بنا لے اپنے محل کو، بنا لے اپنے آشیانے کو، زلزلہ پروف بنا لے۔ جاپان سے زیادہ ٹیکنالوجی میں آگے کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ دیکھیں ایک طوفان نے جاپان کو نہ جانے کتنے سالوں تک پیچھے کر دیا۔ جاپان ٹیکنالوجی میں اتنا آگے ہونے کے باوجود اللہ کی طرف سے آئے ہوئے اس عذاب کو وہ نہ روک سکا، نہ روک سکا۔ کیوں آ رہا ہے؟ بندے کو الرٹ کرنے کے لیے، بندے کو آگاہ کرنے کے لیے، بندے کو متنبہ کرنے کے لیے کہ بندہ تو طاقتور نہیں، میں طاقتور ہوں، میں جو چاہوں وہ کر لوں، تیرے چاہے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تیری پوزیشن تو ایسی ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، کسی نے آپ سے پوچھا کہ بندے کو اللہ نے کتنا اختیار دیا، ارشاد فرماتے ایک پیر اونچا کر، اس نے اونچا کیا، کہا دوسرا بھی اونچا کر، کہا حضور اونچا کروں گا تو گر جاؤں گا، فرماتے سمجھ لے کہ تو کتنا محتاج، تو ایک ہی پیر اونچا کر سکتا، دو پیر اونچا کرنے جائے گا تو گر جائے گا، تو محتاج ہے، تیرے قبضے میں کچھ نہیں۔ اور اگر انسان رب کو نہیں مانتا اور اس کی طاقت کو نہیں مانتا تو موت کے وقت تو اس کو ماننے پر مجبور ہونا ہی۔ میں قرآن کی روشنی میں سمجھا، بہت سارے پیشنٹ کو آپ نے دیکھا ہوگا جاں بلب ہوتے ہیں، ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ یہ مریض لا علاج ہے، بچنے کے کوئی چانسز نہیں، کوئی اسکوپ نہیں بچنے کا، لیکن مریض ارب پتی ہے، خرب پتی ہے۔ مریض کا بیٹا ڈاکٹر کو کہتا ہے میرے باپ کی زندگی کے لیے جتنا روپیہ چاہے لو، امریکہ سے ڈاکٹر بلاؤ، انگلینڈ سے ڈاکٹر بلاؤ، جتنا خرچ ہوگا میں دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے میرے باپ کی زندگی چاہیے۔ ڈاکٹر انتظام کرتا ہے، کسی اچھے ڈاکٹر کو اپوائنٹ کر کے اس مریض کے قریب کھڑا کرتا ہے۔ 24 آورز کے لیے ڈاکٹر کی ڈیوٹی، ایک ڈاکٹر گیا دوسرا آ گیا، نرس موجود، کبھی بیوی کھڑی ہے، کبھی بیٹا کھڑا ہے، سب پیشنٹ کے پاس کھڑے ہیں۔
ہر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں پیشنٹ کے قریب ہوں. ڈاکٹر سمجھتا ہے میں قریب ہوں, بیوی سمجھتی ہے میں قریب ہوں, بیٹا سمجھتا ہے میں قریب ہوں. اب رب کیا فرماتا ہے سنو, میرا رب ارشاد فرماتا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون. رب ارشاد فرماتا ہے جب اس کے حلق میں روح اٹکتی ہے, مریض کے حلق میں روح اٹکتی ہے تو کیا ہوتا ہے, وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ, تم اس کے قریب ہوتے ہو, دیکھ رہے ہوتے ہو, تم مریض کے سامنے ہو. ڈاکٹر مریض کو دیکھ رہا ہے, بیوی مریض کو دیکھ رہی ہے, بیٹا مریض کو دیکھ رہا ہے, اور یہ سب اس مریض کے قریب ہے جس مریض کی روح حلق میں اٹکی ہوئی ہے. لیکن یہاں رب چیلنج کر رہا ہے, ایک قریب سمجھنے والوں اپنے آپ کو کہ تم اس پیشنٹ سے قریب ہو. رب فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ, میں تم سب سے زیادہ اس سے قریب ہوں. اللہ فرماتا ہے میں تم سب سے زیادہ اس مریض کے قریب ہوں, لیکن تم مجھے دیکھ نہیں سکتے. بندہ سمجھتا ہے میں قریب ہوں, اور رب فرماتا ہے میں تم سے زیادہ قریب ہوں, لیکن تم مجھے دیکھ نہیں سکتے. بندہ سوال کر سکتا ہے مولا تو ہے قریب تو نظر کیوں نہیں آئی؟ ہم بچائیں گے, ہم اس کی زندگی کے لیے جد و جہد کریں گے. اب سنو, یہی وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ قدرت کی طاقت کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے. اے بندے تو نے اپنی طاقت لگا لی, ڈاکٹروں کو کھڑا کر دیا, اپنی دولت تو نے لگا دی, اگر تو طاقتور ہے تو میرا رب تجھے چیلنج کرتا ہے فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. اگر تو بے بس نہیں ہے, اگر تو طاقتور ہے اور بے بس نہیں ہے تو بندے تجھے چیلنج کرتا ہوں, میں اس بندے کی روح نکال رہا ہوں, تجھ میں طاقت ہو تو روح لوٹا کر کے بتا دے. تو سچا ہے تو زندگی دے کر کے بتا دے. دنیا کا کوئی انسان اس مرنے والے کو زندگی نہیں دے سکتا. کون ہے طاقتور جس کے سامنے ہر ایک بے بس نظر آتا ہے؟ وہ میرے رب کی ذات, وہ میرے پالنہار حقیقی کی ذات ہے, وہ میرے معبود برحق کی ذات ہے. سن لو, اس لیے کان کھول کر کے سن لو, سیدھے سیدھے اس کی اطاعت کے لیے آ جاؤ, ورنہ وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ تمہیں مجبور کر کے اپنی بارگاہ میں لائے گا. مسرور ہو کر کے آ جاؤ. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, تم اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ. وَأَسْلِمُوا لَهُ, اور سرے تسلیم اس کے سامنے خم کر دو. مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ, اس سے پہلے کہ وہ تم کو عذاب میں گرفتار کرے اور تمہاری کوئی مدد نہ کر کرے, اس سے پہلے تم اس کی طرف پلٹ آؤ اور اس کی بارگاہ کے اندر اپنا سر نیاز کو خم کرو. ہر چیز اللہ کی اطاعت کر رہی ہے, ہر شے اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہی ہے. آپ ذرا دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, سورج کا کام ہے وقت پر نکلنا اور سورج کا کام ہے وقت پر غروب ہو جانا, لیکن اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اب آپ ذرا دیکھو, یہ سورج اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کی بنیاد پر غروب بھی ہوتا ہے اور طلوع بھی ہوتا ہے, لیکن سیدنا علی کرم اللہ تعالی
تعالی وجہہ الکریم آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زانوئے ادھر پر آرام فرما رہے تھے، سورج غروب ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کیا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے اشارے سے ایسا لگتا تھا جیسے سورج سرکار کی انگلیوں سے بندھا ہوا ہو۔ آقا نے یوں کیا اور سورج پلٹ کر کے باہر آ گیا۔ اے سورج ذرا تو یہ تو بتا کہ تو اللہ کے حکم پر غروب ہو چکا تھا، نظام درہم برہم کرنے کے لیے تو باہر کیوں نکلا؟ تجھے پھر سے نکلنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو نے حضور کی بات مان کر کے اشارے سے دوبارہ کیوں نکلا؟ تو سورج جواب دے گا، اے نادان تو نہیں جانتا رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، میں نے رسول کی بات مانی گویا میں نے اللہ کی بات مانی۔ سورج بھی حضور کی بات مان رہا، چاند کو اشارہ حضور نے کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، کنکریوں کو حکم دیا، کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا، درخت کو حکم دیا، درخت جو ہے جڑ سے اکھڑ کر وجدانی کیفیت سے 2-4 ہو کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، احادیث کے ذخیرے کو اٹھا کر دیکھو، علماء اور مفتیان کرام تشریف فرمائے، کوئی ایک حدیث مجھے ایسی بتا دو جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے لیے روئے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے لیے روئے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے لیے روئے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنکریوں کے لیے روئے ہوئے۔ اے مسلمانوں، میں تم سے پوچھتا ہوں، تم سے سوال پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ اشرف المخلوقات انسان ہے، حضور چاند کے لیے نہیں روئے، چاند حضور کی بات مانتا ہے، حضور سورج کے لیے نہیں روئے، سورج حضور کی بات مانتا ہے، حضور زمین کے لیے نہیں روئے، زمین حضور کی بات مانتی ہے، حضور کنکر کے لیے نہیں روئے، کنکر حضور کی بات مانتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضور کسی چیز کے لیے نہیں روئے، لیکن ہر چیز حضور کی اطاعت کرتی ہے۔ اے مسلمانوں، تمہارے لیے تو حضور وقت ولادت سے لے کر وقت وصال تک روتے رہے، اتنے بے غیرت کیوں بن گئے کہ تم حضور کی بات نہیں مانتے؟ کوئی رات ایسی بتاؤ جو حضور اپنی امت کی یاد کے اندر اور امت کی نجات کے لیے رونے میں نہ گزاری۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ اتنا روئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دریا حضور نے بہا دیا، کس کے لیے؟ اسی امت کے لیے، کہ امت کی نجات ہو جائے، امت کی مغفرت ہو جائے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حیرت و تعجب کی بات ہے، جس کے لیے حضور ہمیشہ روتے رہے، وہ امت تو آج حضور کی بات نہیں مانتی، اور جس کے لیے حضور نے ایک قطرہ بھی نہیں بہایا، وہ ساری مخلوق میرے مصطفیٰ کی بات مانتی بھی نظر آتی۔ سنو، اللہ ارشاد فرماتا ہے، بے شک یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، کوئی تمہیں سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا، قرآن سیدھا راستہ دکھائے گا، اور جو قرآن کی گائیڈ لائن کے مطابق چلا وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوگا اور آخرت میں بھی سرخرو ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ قرآن پر عمل کرنے والوں کی زندگی دیکھو۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ایک چونکہ میری بہنیں بھی یہاں پر موجود ہیں، سوسائٹی کی سچویشن بھی ایسی ہے، بات بات میں جھگڑے، انتشار، افتراق، اختلاف۔ ایک خاتون کی شادی ہوئی، ایک بچی کی، اور شادی کو کچھ عرصہ گزرا ہوگا کہ گھر میں روز جھگڑے، کبھی ساس سے جھگڑے، کبھی ننند سے جھگڑے، کبھی شوہر سے جھگڑے۔ اس عورت کا ایک دن مجھے فون آیا، کہتی حضور مجھے کچھ راہ دکھائیں،
کوئی گائیڈ لائن مجھے فراہم کرے. میں گھر سے تنگ آ چکی ہوں. روز میرے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے, بات بات پر لڑائی جھگڑا, کبھی ساس کا تیور الگ, کبھی ننند کا تیور الگ, کبھی شوہر کا تیور الگ. گھر میں جینا مشکل ہو گیا ہے. آپ میرے لیے کوئی رہنمائی کا کام انجام دیں. میں نے سوال پوچھا. میں نے کہا بیٹے یہ بتاؤ کہ تم اس گھر میں رہنا چاہتی ہو یا نہیں رہنا چاہتی؟ کہا حضور میں رہنا چاہتی ہوں. میں نے کہا بس. میں نے کہا میں تمہیں کوئی وظیفہ نہیں دوں گا, میں تمہیں کوئی تعویذ بھی نہیں دوں گا, میں تمہیں صرف ایک آیت بتاؤں گا اور میں تم سے گزارش کروں گا کہ اس آیت پر تم عمل کرو. تمہیں کچھ نہیں کرنا, بس اس آیت پر عمل کرنا ہے. اس آیت کا وظیفہ نہیں پڑھنا کہ 100 مرتبہ صبح اس آیت کو پڑھ لی اور شام کو 100 مرتبہ پڑھ لی. نہیں, اس پر پریکٹس کرنا ہے, اس پر عمل کرنا. پہلے تم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیا. اس نے کہا حضور میں تیار. میں نے کہا کڑوی دوائی ہے لیکن ریزلٹ پکا ہے, 100% ریزلٹ. گھر تمہارا رش کے جنت بن جائے گا. جھگڑے کرنے والے تم سے محبت کریں. کہا حضور میں تیار. میں نے کہا سنو, اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. میں نے کہا میری بہن میری بیٹی سن, قرآن کہتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی. نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی. ادفع باللتی ہی احسن, تو اپنا ڈیفینس کر اچھے انداز میں دفاع کر. اگر تجھے گالی دے رہے ہیں تو ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگ. اگر غصے میں ہے تو پانی پلا دے. تیرا تیور غصے کا نہیں ہونا چاہیے, تو حسن اخلاق کا مظاہرہ کر, تو اپنے غصے پر کنٹرول کر اور ہر برائی کا جواب اچھے انداز سے. شوہر غصہ کرے, اچھا میری ہی غلطی ہے, آپ ناراض ہو, میں آپ کو غصے میں نہیں دیکھ سکتی, مجھے معاف کر دو, بس آپ جیسا کہیں گے ویسا کرو. ساس جلال میں آتی ہے, ہاں میرا قصور ہے, آپ میری ماں ہو نا, 2 تماچے مجھے مار لو, بس آپ ناراض ہو. ننند کچھ کہے تو میری بہن ہے نا, تیرا غصہ میرے اوپر روا ہے, مجھے معاف کر دے. میں نے کہا بیٹے اس انداز سے تم مظاہرہ کرو, ڈیفینس کرو اپنا. وہ بچی کہتی ہے حضور اگر میں اس پر عمل کری تو ریزلٹ کیا ہے؟ میں نے کہا اگر تو قرآن پر ایمان رکھتی ہے تو ریزلٹ سن لے. رب فرماتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ, جو تیرے اور اس کے درمیان عداوت تھی, دشمنی تھی, كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, جگری دوستی کے اندر یہ تبدیل ہو جائے گی. جگری دوستی میں تبدیل ہو جائے گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس عورت کی آواز بھرا گئی اور اس نے کہا حضرت یہ کڑوا گھوٹ ضرور ہے, میں نفس سے جنگ کروں گی لیکن اس پر ضرور عمل کروں گی. اللہ اکبر. گھر کے اندر جنگ شروع ہوتی ہے, اسی انداز سے ڈیفینس کرتی ہے. 2 مہینے تک اپنے رویے میں اس نے تبدیلی رکھی. تیسرے مہینے شوہر کہتا ہے میری ماں تیرے پیچھے سے تیری بہت تعریف کرتی ہے, کہتی ہے میری بہو تو بالکل بدل چکی ہے, اب بڑی نیک بن چکی ہے, بڑی صبر کرتی ہے, اس پر زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اور کچھ دنوں کے بعد عالم یہ ہو گیا کہ اب گھر میں کوئی اس سے جھگڑا نہیں کرتا, جو بھی کام ہوتا ہے اس کی پسند سے ہوا کرتا ہے. وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ اس نے قرآن پر عمل کیا تھا. نتیجہ میرے مولا نے ظاہر فرما دیا.
سیدھی راہ دکھائے گا. یہ نہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو. میں نہیں چھوڑوں گا. اور جب سے مسلمان طبیعت پر عمل کرنا شروع کیا اور قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. اب ذرا سوچو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر سے لوٹتے ہیں. ایک درخت کے نیچے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. تلوار کو سرکار نے درخت سے لٹکا دیا تھا. ایک دشمن کا گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ حضور آرام فرما رہے، فوراً درخت کے اوپر لٹکی ہوئی تلوار پر قبضہ کیا اور نیام سے باہر نکلا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حلقوم مبارک کے قریب لے جاتے ہوئے اس نے جیسے ہی تلوار آگے بڑھائی، سرکار کی آنکھ کھل گئی. اس شخص نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری تلوار سے تمہیں کون بچائے گا؟ سرکار نے فرمایا اللہ. اتنا کہنا تھا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. اب حضور نے اس تلوار کو پکڑ لیا، اس کو گرا دیا اور فرمایا بتا اب میری تلوار سے تجھے کون بچائے گا؟ وہ کہتا ہے آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کی رحمت مجھے بچا دے، آپ کی رحمت مجھے بچا دے. یہ آج دیکھیے آپ، کسی نے ایک گالی دی تو 10 جواب سننے کو ملے. کہاں عمل ہے قرآن پر؟ ہاں اتنا ضرور ہے، کوئی مر گیا تو سمجھتے ہیں کہ اظہار ثواب کے لیے قرآن خوانی کر لی جائے بس. اور بچی کو دینا ہے جہیز کے اندر تو بہت قیمتی لحاف کے اندر، قیمتی غلاف کے اندر جو ہے اچھی پیٹی کے اندر قرآن شریف دے دیں گے. سمجھتے ہیں کہ بہت قیمتی پیٹی کے اندر اگر 1000 2000 10,000 کی پیٹی قرآن شریف کی دیں گے تو بہت فائدہ کرے گا. قرآن شریف ہے، چاہے کتنے قیمتی ہی آپ اس کے اندر وہ کر کے دو. لیکن صحابہ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنی بچیوں کو جہیز میں صرف قرآن شریف کا نسخہ نہیں دیتے تھے. آؤ سنو، ایک صحابی بیمار ہوا، سخت بیمار، جہاں بلب تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے تشریف لے گئے. ان کی 4 بچیاں تھیں. حضرت عثمان غنی نے پوچھا کیسے ہیں آپ نے کہا الحمدللہ. یہاں ایک بات بتا دوں اور اچھی طریقے سے سن لو، اللہ کو شکایت کرنے والے بندے پسند نہیں، شکر کرنے والے بندے پسند نہیں. اور ایک بات بتاؤں، اچھی طریقے سے سن لو، بہت سارے آدمی توانا ہوتے ہیں، تندرست ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، بینک بیلنس بھی تگڑا ہوتا ہے، لیکن پوچھا جائے کیا حال ہے؟ بہت ٹائٹ پوزیشن چل رہی ہے، بڑی مندی ہے یار، پیسے کی رولنگ ہی نہیں ہے مارکیٹ کے اندر. طبیعت کیسی ہے کیا بتائیں، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس کا مفہوم ہے اللہ نے دیا ہے اور وہ بندہ ناشکری کے الفاظ کہے تو اللہ ویسا ہی کر دیتا ہے جیسا اس نے کہا. جیسا اس نے کہا ویسا کر دیتا. اور مریض کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ نے اسے توانائی اور صحت عطا کی اور وہ لولا لنگڑا اور معذور بن رہا ہے اور اپنے آپ کو بالکل معذور بتا رہا ہے. فرمایا گیا ڈر ہے کہ کہیں اس کا انجام جہنم والا. اس لیے فرمایا گیا اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اور اللہ کو بہت پسند ہے کوئی جب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے راضی ہو جاتا ہے، بہت راضی ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے. بھئی اس کو آپ کو سمجھو کہ جب کوئی یہ کہتا ہے نا ربنا، اے رب ہمارے، اعلیٰ حضرت کے ترجمے پر قربان،
اے ہمارے رب پہلے نہیں کہا، اے ہمارے رب یا اے میرے رب. میرے کا ذکر پہلے نہیں، رب ہی کا ذکر پہلے کیا. اے رب ہمارے، اے رب ہمارے. رب کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا. کیا معنی ہوتا ہے؟ کہیے ذرا آپ، کیا معنی ہوتا ہے رب کے؟ پالنے والا. تو جب بندہ کہتا ہے نا رب بنا، تو میرے مولا کو بڑا پیار آتا ہے. ایک بچہ جو ہے اقلاتی بھی زبان میں جب کہتا ہے نا ماں ابا، تو باپ یہ سمجھتا ہے کہ میرا بیٹا جانتا ہے کہ میں ہی اس کا باپ ہوں اور میں ہی اس کو پالنے والا ہوں. باپ بھی خوش ہو جاتا ہے، ماں بھی خوش ہو جاتی ہے. ارے جب ایک باپ باپ کہنے سے خوش ہوتا ہے، ماں کو ماں کہے تو ماں خوش ہو جائے، تو بندہ جب رب کہتا ہے، رب بنا کہتا ہے، تو رب فرشتوں سے کہتا ہے میرے فرشتوں، یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کو کوئی دوسرا نہیں پال رہا، میں ہی پال رہا ہوں، میں ہی اس کا پالنے والا ہوں. بہت خوش ہوتا ہے، بہت بہت خوش ہوتا ہے اللہ سے. تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور جب کوئی شکر ادا کرتا ہے وہ بہت راضی ہوتا ہے، بہت راضی ہوتا ہے. ایک شخص کے سر میں درد تھا، خواتین بھی کیسی کیسی گزری ہیں. ایک شخص کے سر میں درد تھا، پٹی باندھ کر کے نکلا، 40 سال کی اس کی عمر تھی. مائے رابعہ نے دیکھ لیا، ارشاد فرمایا بیٹے کیا بات ہے، سر میں پٹی باندھ کے گھوم رہے ہو؟ کہا مائی آج صبح سے بہت درد ہو رہا. اب جواب سنو کیا پتا. کہا بیٹے پٹی زندگی میں پہلی بار باندھے ہو کہ اس سے پہلے بھی باندھے؟ کہا نہیں میں آج ہی باندھا. کہا افسوس تیری زندگی پر، 40 سال سے مولا نے تیرے سر کو راحت دی تھی تو ایک دن بھی شکر کی پٹی نہیں باندھا، اور ایک دن درد آیا تو اس کی شکایت کی پٹی باندھ کر دنیا کو دکھا رہا ہے کہ مجھے رب نے یہ تکلیف دی. اللہ کی شکایت کر رہا ہے کہ اللہ والوں کی سوچ ہوتی ہے، یہ اللہ والوں کا مزاج ہوتا ہے. اب آئیے مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے. یہ جو نعمتیں ہاتھوں سے چلی جاتی ہیں، چلی گئی جا رہی ہیں دن بدن، کیوں نعمتیں جاتی ہیں؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتیں وحشی جانور کی طرح. سن رہے ہیں آپ لوگ؟ یا سن رہے ہیں نا؟ میں زندہ جاوید مجمع کے اندر تقریر کر رہا ہوں، سن رہے ہیں آپ لوگ؟ ایسا لگتا ہے بالکل مبہوت ہو گئے ہیں. خیر، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتیں وحشی جانوروں کی طرح ہیں. وحشی جانور کس کو کہتے ہیں؟ جہاں اسے رسی سے آپ نے نکبان چھوڑا، آپ نے رسی سے باندھ کے رکھا تھا، جہاں اس سے رسی آپ نے کھولی تو جنگل بیابان میں بھاگ جائے گا. اس کو پکڑنا بہت مشکل، اس کو پکڑنا بہت مشکل ہے. وحشی جانور اس کو کہتے ہیں. تو سرکار نے فرمایا اللہ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں نا وہ بھی وحشی جانور کی طرح ہے. صحابہ نے عرض کیا حضور وحشی جانور کو باندھ کے رکھا جائے تو وہ کہیں نہیں جاتے، تو سرکار کیا نعمتوں کو بھی باندھ کر رکھنے کی کوئی چیز ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں، قیدوا بالشکر، اس کو شکر کی رسی سے باندھے رکھو. تم جتنا اللہ کا شکر ادا کرو گے یہ نعمتیں جائیں گی نہیں، اللہ اور تمہیں عطا فرمائے گا، اور تمہیں دے گا. اسے باندھ کے رکھو شکر کی رسی. شکایت کرو گے تو بھاگ جائیں گے، یہ سب بھاگ جائیں گے. یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، کاش کے مسلمان اس سے ہدایت حاصل کرتا، رہنمائی حاصل کرتا، اس سے استفادہ کرتا. حالانکہ آج مجھے کچھ اور ہی موضوع پر گفتگو کرنا تھا. قرآن میں امت مصطفی کے فضائل کیا ہیں اور امت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، مجھے اس پر گفتگو کرنا تھا، لیکن میں نے موقع، ماحول اور علاقے کی مناسبت سے میں نے سوچا تھوڑا سی اس پر گفتگو کی جائے. تو یاد رکھو، یوتھ سے میں اسپیشلی ریکویسٹ کروں گا، یہ نہیں کہ نیٹ پہ گئے اس کا ٹرانسلیشن چلو پڑھ لیتے ہیں.
آپ کہیں گے قرآن شریف اور اس کا ٹرانسلیشن فلاں نے کیا. قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے, کسی کا بھی ٹرانسلیشن پڑھ لو, گائیڈ مل جائے گی, رہنمائی مل جائے گی. نہیں, اسی قرآن کے حوالے سے اللہ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, بہت سے لوگ اس سے گمراہ ہوں گے, بہت سے لوگ ہدایت پائیں گے. یعنی غلط ٹرانسلیشن کر کے لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور صحیح ٹرانسلیشن کر کے لوگ ہدایت پا جائیں گے. تو آج صحیح ٹرانسلیشن کرنے کی ایبیلٹی اس وقت کے موجود علماء میں کما کہوں کسی کے پاس نظر نہیں آتی, لیکن اللہ عز و جل اعلی حضرت کے مرقد انور پر بے پناہ نور کی بارشیں نازل فرمائے کہ ایسا ترجمہ انہوں نے کر دیا اور کنز الایمان کی شکل میں ہمیں دے دیا کہ جب اس ترجمے کو پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ پڑھتے جاؤ مدینے والے سے قریب ہوتے. اس لیے کنز الایمان ٹرانسلیشن ہی پڑھو اور بچیوں کو جہیز میں یہی دو. اور میں گزارش کرتا ہوں کہ قرآن سے رہنمائی حاصل کرو, بدلو اپنی زندگی کو. گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. مال آپ کے پاس نہیں ہے, قرون اولا کے پاس بھی دیکھ لو, ان کے پاس بھی نہیں. مادی طاقت نہیں, کمزور, تخت و تاج بظاہر نہیں, لیکن خدا کی قسم مکے میں جن کو سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی, قرآن پر عمل کرنے کے بعد اور مصطفیٰ پیارے کی محبت میں سرشار ہونے کے بعد قیصر و کسریٰ کو بھی اپنے پیروں تلے وہ روندتے نظر آتے. وجہ سب سے بڑی کیا تھی؟ وہ طبیعت کے غلام نہیں تھے, وہ مصطفیٰ پیارے کے غلام تھے. کرتے وہی تھے جو قرآن کہتا ہے اور کرتے وہی تھے جو مصطفیٰ پیارے فرماتے ہیں. بس اسے اپنا لو, کھوٹی تقدیر سنور جائے گی, بگڑا ہوا کام بن جائے گا, مستقبل تابناک ہو جائے گا. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, انہی کلمات پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آپ سے عرض کروں گا, بالخصوص نیرل کے قرب و جوار سے آئے ہوئے مفتیان کرام, علماء کرام اور عوام الناس سے کہ الحمدللہ ایک چھوٹا سا چراغ مدرسے نوریہ نجم العلوم کی شکل میں یہاں پر جلایا گیا ہے. اور بڑے قابل اور فاضل الحمدللہ مولانا نفیس نجمی صاحب بحیثیت مدرس فرائض انجام دے رہے ہیں. اور یہاں کے ہمارے جناب شفیع بھائی, جعفر بھائی, تحسین بھائی اور بھی ہمارے جو ارکان ہیں بہت محنت و مشقت اور دل جمعی کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں. سارے کے سارے ایوب بھائی اور جو بھی ساتھی ہیں سب لگے ہوئے ہیں, اور میں ہر ایک کا نام کیسے لوں. اور اسی طریقے سے آج کے اس اجتماع کو سجانے کے لیے بھی نوجوانوں نے انتھک کوشش کی, محنت کی, مشقت کی, قربانیاں دی, مال, ٹائم سب کچھ دیا. بس میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ صحیح معنوں میں مال بھی اسی کام کے لیے ہے اور جان بھی اسی کام. اگر یہاں ڈانس کی محفل سجائی جاتی, اللہ نہ کرے, اور دولت اس میں خرچ کی جاتی اور لٹائی جاتی اور لوگ اہتمام کرتے, تو دنیا بھی خسارے میں اور آخرت بھی خسارے میں. لیکن اس محفل کو سجانے کا صلہ یہ ہے کہ ایک نے بھی قرآن پر عمل کیا تو ہر محفل سجانے والے کو اللہ اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا جتنا وہ بندہ اس پر عمل کرے گا. ایسی محفل ہی سجانا چاہیے اور ایسے بھلے کام ہی کرنا چاہیے. نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ تم آئیڈیل بنو, تم اچھے راستے پر چلو, برائیوں سے بچو. بہت سارے لوگ مس گائیڈ بھی کرتے ہوں گے, ورغلاتے بھی ہوں گے, جوش و جذبے میں لانے کی کوشش کرتے ہوں گے. نہیں, کسی کے ورغلانے کے اور جوش و جذبے میں لانے کی, اس کے شکار ہونے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کو دل میں جگہ دو, اور اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو. اور یہ بات یاد رکھنا, ایک آخری بات ہے, اگر یہ بات آج میں نہ کہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو سوچا تھا اس پر کما حق جو ہے گفتگو نہیں کر پایا. ایک سوال
بڑا پیارا سوال. کسی مسلمان کے انتقال پر اس کی میت، اس کا جنازہ اگر نکلے اور مسلمان اگر بیٹھے ہو تو مسلمان کے لیے کیا حکم ہے کہ جنازہ نکلے تو بیٹھا رہے یا کھڑا ہو؟ بولیے. کھڑا ہو. جنازے کے آگے چلے یا پیچھے؟ پیچھے چلے. اب کسی عالم کا جنازہ ہو تو ہی یا عام مسلمان کا ہو تو ہی؟ کسی سنی صحیح العقیدہ عام مسلمان کا بھی اگر جنازہ نکلے تو کیا حکم ہے؟ بیٹھے ہو تو کھڑے. اور کیسے چلو؟ اس کے پیچھے چلو. اللہ اکبر. مرے ہوئے کی تعظیم، مردے کی تعظیم. میت نکل رہی ہے، آپ بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے. میت نکل رہی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس مسلمان کی تعظیم کا حکم، اس میت کے احترام کا حکم شاید پہلی بار آپ سن رہے ہیں. جو اب میں بتانے جا رہا ہوں، ایک عاشق رسول نے بڑی پیاری بات کہی. فرمایا گیا کہ اس مسلمان کی تعظیم کا حکم، اس میت کی تعظیم کا حکم اس لیے ہے کہ یہ اس جگہ جا رہا ہے جہاں جانے کے بعد اسے حضور کی زیارت نصیب ہونے والی ہے. یہ جب قبر میں جائے گا تو قبر میں مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. تو جسے قبر میں حضور کا جلوہ نظر آنے والا ہو اس کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرو، چاہے وہ مردہ ہی کیوں نہ ہو. جا رہا ہے اس جگہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اسے نصیب ہونے والا ہے. اور یہی وجہ ہے ایک فاسق و فاجر مسلمان بھی اگر ارادہ کر لیتا ہے کہ میں مدینے جا رہا ہوں تو سچویشن یہ ہوتی ہے، امام صاحب بہار پہناتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا، مجھے میرے لیے دعا کرنا. مولانا یہ تو گنہگار تھا، آپ دعا کے لیے کیوں کہہ رہے ہو؟ نادان، میں اس کو دیکھوں یا مدینے کے تاجدار کو دیکھوں؟ جا کہاں رہا ہے؟ جس رسول کے دربار میں جا رہا ہے میں اس رسول کے صدقے میں اس کو عزت دے رہا ہوں. پتہ یہ چلا حضور کے صدقے میں جیتے کی بھی عزت ہے اور مرنے کے بعد بھی عزت ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. کھڑے ہو جائیں.